اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں، آپ کے مزاج کیسے ہیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم اور جامع گیس شیئر کر رہا ہوں۔ یہ اردو کا گیس ہے، اردو نام کا یہ گیس ہے۔ اردو کا سبجیکٹ ایک میجر سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بھی 75 نمبر ہوتے ہیں، اور جن بچوں نے نمبر زیادہ اچھے لینے ہوتے ہیں وہ اردو کی بھی اسی طرح تیاری کرتے ہیں جیسے کہ میجر سبجیکٹ دوسرے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھ وغیرہ۔ تو اگر نمبر لینے ہوں اچھے تو پھر اس کو بھی ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ تو آپ کی مدد کے لیے میں نے یہ گیس تیار کیا ہے، اور یہ میں آج آپ کو گیس بتا رہا ہوں۔ آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی گارنٹی کے ساتھ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ 75 نمبر بھی آج کل آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کریں۔ تو یہ گیس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اردو نام گیس سالانہ امتحان 2025 ہے۔ سوال نمبر 2 پہلا جو ہوتا ہے وہ MCQs کا ہوتا ہے، اس کو وہ تیاری آپ کر لیں ہیلپنگ بکوں سے، اور اس کی جو ایکسرسائز ہیں اردو کی، جو اس کی یونٹ ہیں ان کی جو ایکسرسائزیں ہیں وہاں سے ان کی تیاری MCQs کی کر لیں۔ تو یہ سوال نمبر 2 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کیجیے۔ اہم اشعار، حصہ نظم۔ حصہ نظم جو ہے اس میں سے اشعار آتے ہیں، تو یہ چند اہم اشعار ہیں، نظموں کے حصے ہیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 جو شعر ہے وہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہمن سرا تیرا، یہ پہلا شعر ہے۔ دوسرا شعر ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، یہ دوسرا شعر ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ اور شعر نمبر 4 ہے صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اس کے بعد 5واں شعر ہے نظم کا جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ پھر 6واں شعر ہے تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ 7واں شعر ہے جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی 4 سو ہے۔ آگے نمبر 8 پہ ہے اس ہوا کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، یہ 8واں ہے۔ اس کے بعد 9واں شعر ہے ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ آگے نمبر 10 یہ شعر نمبر 10 ہے ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ تو اس طرح یہ نظم کے 10 شعر ہیں، انشاءاللہ انہی میں سے آئیں گے پیپر میں انشاءاللہ۔ آگے حصہ غزل کے اہم اشعار ہیں، ان میں سے بھی 2 شعر آتے ہیں، 3 ادھر سے آتے ہیں نظم سے اور 2 ادھر سے آتے ہیں، تو یہ میں نے 7 ادھر دیے ہیں شعر، انشاءاللہ 7 میں سے کوئی نہ کوئی 3 آ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1 پہ ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے شعر ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ نمبر 5 پہ ہے شعر ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ آگے نمبر 6 پہ ہے کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ نمبر 7 پہ ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے
ہم کون سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو اس طرح اس کے ساتھ نہیں بلکہ 8 شعر غزل کے، تو ان میں سے انشاءاللہ 3 آ جائیں گے، تو آپ ان کی اشعار کی تشریح کریں اور ان کی اچھی طرح سے تشریح ہیلپنگ بکوں سے دیکھ لیں یا اپنے آپ سے کر لیں، ان کے الفاظ معنی یاد کر لیں تو تشریح پھر آسانی سے ہو جاتی ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل نثر پاروں کی تشریح سے پہلے حوالہ متن، سبق کا نام لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ تو یہ حوالہ متن ہے، حوالہ متن میں سبق کا نام، مصنف کا نام یعنی کس نے یہ سبق لکھا ہے، اور خط کشیدہ الفاظ اور جن خط کے اوپر الفاظ کے اوپر جن کے اوپر لائنیں لگی ہیں ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ تو میں جو پیرے ہیں نا وہ ان کا پہلا سنٹینس یعنی پہلا فقرہ اور آخری فقرہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلا پیرا ہے، مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا۔ یہ پہلا فقرہ ادھر سے شروع ہوتا ہے، اور آگے جو آخر والا فقرہ ہے وہ ہے، اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ یہ پہلا پیرا ہے، اور دوسرا پیرا ہے، مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ یہ بڑا اہم پیرا ہے، یہ اس کا پہلا فقرہ ہے اور آخری فقرہ، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ یہ دوسرا پیرا ہے، پیراگراف ہے۔ اب نمبر 3 پہ ہے، جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں، یہ اس کا پہلا فقرہ ہے، اور آخری فقرہ ہے، میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ تو اس طرح یہ 3 ہو گئے پیراگراف۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے چوتھا پیراگراف، تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ یہ پہلا اس کا فقرہ ہے، اور آخری فقرہ ہے، حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ آگے پیراگراف نمبر 5 ہے، یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے، یہ پہلا فقرہ ہے، اور آخری ہے، اپنی چپال میں لے گئے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، پہلا فقرہ اور آخری، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، یہ آخری فقرہ ہے۔ آگے نمبر 7 پہ ہے، علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی، پہلا فقرہ اور آخری، کہ تنازع بہت خفیف تھا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے، یہ پیراگراف کا پہلا فقرہ ہے، اور آخری ہے، گویا ان کی طبیعت آسانی ہو جاتی ہے، یہ آخری فقرہ ہے۔ اس طرح نمبر 9 پیراگراف ہے، کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ، پہلا فقرہ اور آخری، خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے، کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور تھا، یہ پیراگراف کا پہلا فقرہ ہے، اور آخری، مہینوں پچھتاتا رہتا ہے، یہ آخری فقرہ ہے۔ تو اس طرح یہ 10 پیراگراف ہیں، انشاءاللہ یہ بڑے اہم پیراگراف ہیں، امید کرتا ہوں انہی میں سے 2 آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہمارا کویسچن نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات میں سے کوئی سے 5 کے مختصر جوابات دیجیے۔ یہ ہوتے ہیں 8 ہیں، اور ان میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ادھر یہ 20 کویسچن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے انشاءاللہ تعالی 5 آسانی سے آ جائیں گے، تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہے، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2 پہ ہے، ایلگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا۔ نمبر 3 پہ ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی۔ نمبر 4 پہ ہے، الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کیں۔ نمبر 7 پہ ہے، علامہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد ہے، یعنی علامہ اقبال صاحب کی ڈالی اور شجر سے کیا مراد ہے۔ نمبر 8، شیر جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا۔
نمبر 9 پہ ہے بقول غالب کون مشتاق ہے اور کون بیزار۔ نمبر 10 پہ ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے۔ نمبر 11 ہے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مراد ہے۔ نمبر 12 پہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی۔ نمبر 13 سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا۔ نمبر 14 پہ ہے قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے۔ نمبر 15 پہ ہے مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے۔ آگے نمبر 16 پہ ہے نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی۔ نمبر 17 پہ ہے ڈرامے آرام و سکون سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آگے نمبر 18 یا 18 نمبر پہ ہے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی۔ آگے نمبر 19 یعنی 19 نمبر پہ ہے عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے۔ نمبر 20 میں نمبر پر ہے دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا۔ تو یہ 20 شارٹ کویسچن ہیں، ان کی بھی اچھی طرح سے تیاری کیجیے گا۔ اور آگے ہے سوال نمبر 5 درج ذیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے۔ یہ تقریباً 22 کہانیاں ہیں جن میں سے میں نے 4 کے خلاصے آپ کو دیے ہیں گیس کے طور پر۔ نمبر 1 پہ ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 پہ ہے کاہلی۔ نمبر 3 پہ ہے پنچایت، اور نمبر 4 پہ ہے امتحان۔ امتحان ان میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس کا خلاصہ لازمی یاد کیجیے گا۔ آگے سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ یہ نظمیں ہیں، ان کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں یا مرکزی خیال، اور شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے حمد، دوسرے نمبر پہ ہے نعت، تیسرے نمبر پہ ہے برسات کی بہاریں۔ یہ تیسری نظم ہے، انشاءاللہ ان میں سے خلاصہ یا مرکزی خیال آ جائے گا۔ آگے سوال نمبر 7 ہے خط یا درخواست لکھیں۔ آپ نے اپلیکیشن لکھنی، درخواست لکھنی یا خط ایک لکھنا ہے، کچھ بھی لکھ لیں۔ پہلے میں نے یہ درخواستیں لکھی ہیں اہم۔ نمبر 1 پہ ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹر صاحبہ کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیں۔ یہ عام سی درخواست ہے لیکن پیپر کے حوالے سے اہم ہے۔ یہ آپ کو اس پیج کا ویو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آگے گیس آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب یہ آگے جو گیس ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 2 پہ جو اپلیکیشن ہے وہ ہے اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست، یعنی اگر آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اسکول کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑنے کے لیے جو سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں وہ آ سکتا ہے پیپر میں۔ نمبر 3 پہ ہے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست، یعنی محلے کی صفائی کے لیے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست لکھنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے پوسٹ ماسٹر کے نام درخواست، کوئی ڈاکی وغیرہ کی شکایت کرنے کے لیے۔ آج کل تو یہ ایک سلسلہ کم ہے لیکن یہ لیٹر آ جاتے ہیں، اپلیکیشنیں آئی جاتی ہیں تقریباً۔ اگر اپلیکیشنیں کرنی تو یہ 4 میں نے دی ہیں، اور اس کی متبادل اگر کرنا ہے آپ نے خط کرنے ہیں یا لیٹر تو یہ اہم لیٹر ہے۔ نمبر 1 پہ ہے امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے والد کے نام خط، یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بڑے بھائی کے نام خط خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر ہے چھوٹے بھائی کو پڑھائی میں دلچسپی لینے کے لیے خط۔ نمبر 4 پہ ہے والدہ کے نام خط چھٹیوں میں گھر آنے کی اطلاع کے لیے۔ تو اس طرح یہ 4 خط ہیں اور 4 یہ اپلیکیشنیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہے، چاہے خط لکھ لیں چاہے اپلیکیشن، جو آپ کو آسان لگے وہ لکھ لیں۔ آگے سوال نمبر 8 ہے کہانی یا مکالمہ لکھیں۔ ادھر کہانی لکھنی یا مکالمہ، کوئی ایک چیز آپ نے لکھنی ہے جو آپ کو پسند ہے یا جس میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے وہ لکھ لیں۔ اہم کہانیاں: نمبر 1 گیدڑ کی مکاری، نمبر 2 سچ کی برکت، نمبر 3 اتفاق کی برکت، نمبر 4 جس کا کام اسی کو سازش، اور نمبر 5 پہ ہے جھوٹ کی سزا۔ یہ 5 کہانیاں ہیں، اور اگر اہم مکالمے میں نے دیے لکھنے ہیں تو یہ نمبر 1 پہ ہے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مکالمہ، نمبر 2 دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ،
नंबर 3, दो तलबा के दरमियान पढ़ाई के मौजू पर मुकालमा। नंबर 4, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तारीख़ी पाकिस्तान के मौजू पर मुकालमा। तो ये 4 मुकालमे हैं, ये भी बड़े अहम हैं, इनकी तैयारी सही तरह से कीजिएगा। आगे सवाल नंबर 9 पेपर के मुताबिक है, दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्तगी कीजिए। इसमें भी ऑप्शन होता है, या दुरुस्तगी करनी होती है या नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करना होता है। पहले मैंने गलत फ़िक्रे लिखे हैं, जिनको पेपर में ये ऐसे आते हैं, इनको पेपर में दुरुस्त करना होता है। ये 15 फ़िक्रे हैं, ये 5 करने होते हैं। उधर तो 8 होते हैं जिनमें से 5 करने होते हैं, लेकिन मैंने 15 दिए हैं, इनमें से इंशाअल्लाह ताला 5 आ जाएंगे पेपर में। तो पहला फ़िक्रा है, क्वेश्चन है दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्तगी कीजिए। पहला फ़िक्रा है, हमने हज करना है। नंबर 2 पे है, अमजद ने कराची जाना है। नंबर 3 पे है, उल्टे बांस दिल्ली को। नंबर 4, बद अच्छा नाकाम बुरा। नंबर 5, लड़कियों ने कहा हम आती हैं। नंबर 6 पे है, शाहिद ने अखबार ख़रीदी। नंबर 7 पे है, अपने गिरबान में हाथ डालना। नंबर 8 पे है, उसामा ने बच्चा को इसकी माँ को दिया। नंबर 9 है, हरे बाग दिखाना। नंबर 10 है, उन्होंने अपनी बातें की। नंबर 11, हिम्मत को हारना अच्छी बात नहीं। नंबर 12, आबरू मट्टी में मिलाना। नंबर 13, मेरे पेट में दर्द हो रही है। नंबर 14, ये मेरी कलम है। नंबर 15, मैं हर दिन मदरसे से जाता हूँ। ये 15 फ़िक्रे हैं। अगर ये फ़िक्रे आ जाएँ ठीक है, नहीं तो इनकी तर्ज के फ़िक्रे आएंगे पेपर में, जो अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी करें तो वो आप कर सकते हैं। आगे इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन यानी मुतबादल होता है, नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करें। ये लास्ट क्वेश्चन होता है पेपर में। तो ये भी मैंने 20 फ़िक्रे लिखे हैं नामुकम्मल, इनकी तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन आपका सही मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 1 पे है, बद अच्छा, आगे खाली जगह है। नंबर 2 पे है, बासी कड़ी, आगे खाली जगह छोड़िए। नंबर 3 पे दिल को दिल, खाली जगह, आगे 14 सूरत ना शक्ल। नंबर 4 सूरत ना शक्ल। नंबर 5 रात गई। नंबर 6 बूढ़ी घोड़ी। नंबर 7 चोर की दाढ़ी। नंबर 8 मारूं घुटना। नंबर 9 आप आए। नंबर 10 एक इनार। नंबर 11 गुड़ से जो मरे तो। नंबर 12 उल्टी बांस। नंबर 13 गरीब की जोरो। नंबर 14 जितनी चादर देखिए। नंबर 15 खिदमत से। नंबर 16 पाक रहो। नंबर 17 जिसकी लाठी। नंबर 18 तुखम तासीर। नंबर 19 हसाब जो। नंबर 20 ऊंची दुकान। अब दी एंड हो गया आगे। तो ये इसका मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने गैस मैंने दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल करेंगे और 100% यानी 75 में से 75 नंबर आप ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दें और लाइक भी करें। अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पूरी मेहनत से पेपर दें और अपने नंबर इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करें। अच्छे नंबर हासिल करेंगे तो आगे आपको पढ़ने का भी शौक़ होगा और मज़ीद जो आगे आला तालीम के लिए आपको उसमें अच्छे नंबरों से बड़ी मदद मिलेगी। अपने वालिदैन का एहतराम करें, नमाज बाकायदगी से अदा करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।